یہ شجر حجر، یہ پتھر، یہ چرند پرند اور مسلمان انسان، آپ نے فرمایا ہر چیز کو علم ہے، ہر چیز کو پتہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی۔ بھلا نیکی کرنے کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، بھلا قرآن پڑھنے کا بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ آج کل بڑے نئے نئے طریقوں سے نیکیاں ایجاد کی جا رہی ہیں، بڑے نئے نئے طریقوں سے ذکر و اذکار جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، کوئی کسی انداز میں اور کوئی کسی انداز میں ذکر کر رہا ہے۔ جب سنتوں کو بگاڑ دیا گیا ہوگا، بدعات کو دین بنا دیا گیا ہوگا اور نئے نئے طریقے دین کے اندر رائج کر دیے گئے ہوں گے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اجنبی سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح طریقے اور صحیح سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خوش نصیبی کو 3 مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آیا۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ اس آیت مبارکہ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کے فضائل، مناقب، اطاعت، محبت، فرما برداری کے حوالے سے ہوگی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دین اسلام اس وقت تک اپنے ماننے والوں کو نجات کی ضمانت نہیں دیتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، آپ کی سنت کو، آپ کی احادیث کو، آپ کے طریقے کو جب تک نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ اللہ کی عبادت، یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں نوٹ کر لیں، آگے جا کے اس کی دلیل آئے گی۔ اللہ کی عبادت بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت اور آپ کی نبوت کے دلائل اللہ رب العزت نے جانوروں کے ذریعے سے بھی انسانوں کو دکھائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جب ایک قبیلے کی اونٹنی بدک گئی، اور اونٹ جب بدک جاتا ہے تو اس کو سنبھالنا یا اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ اونٹنی بدک گئی حتیٰ کہ کسی کے وہ قابو میں نہیں آ رہی۔ 3 دن تک وہ اونٹنی کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ قبیلے والوں نے پریشان ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی، صحابہ اکرام کو آپ نے کہا رکو، صحابہ ٹھہر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی اس اونٹنی کی جانب بڑھے، اور جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کے جھک گئی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمدیہ میں سجدہ کرنے کی اجازت اگر کسی کو ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے دلائل میں یہ بات بیان فرمائی کہ صرف کافر جنات اور کافر انسان صرف دنیا میں ان چٹانوں کے درمیان دنیا کے حصوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سنگلاخ چٹانوں کے دنیا کے حصوں میں، یعنی پوری دنیا کو آپ جس طرح مرضی تقسیم کر کے دیکھ لو، آپ نے فرمایا سوائے کافر جنوں کے اور کافر انسانوں کے دنیا کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شجر حجر، یہ پتھر، یہ چرند پرند اور مسلمان انسان، آپ نے فرمایا ہر چیز کو علم ہے، ہر چیز کو پتہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی۔ جس وقت براق سواری کو
معراج پر لے جانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور براق سواری آپ کے ساتھ تھی، تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ براق سواری جو بھی تھی لیکن وہ بڑی بدک رہی تھی، اچھل کود کر رہی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا بات ارشاد فرمایا اے براق ٹھہر جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے آج تجھ پہ وہ شخصیت سواری کرنے والی ہے کہ اس سے پہلے اس سے افضل انسان نے تجھ پہ سواری نہیں کی ہے، اور یہ سوار کوئی اور نہیں، فرمایا یہ سوار ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اسی وقت ٹھہر گئے، وہ اسی وقت تحمل سے ٹھہر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آپ کو ایک خاتون نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک منبر بنا دیتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، اور پھر آپ کے لیے 3 سٹیپ والا منبر بنایا گیا جس پر آپ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اسی سنت کے مطابق ہم الحمدللہ اس منبر کا اہتمام کرتے ہیں جسے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے اسی نسبت کی وجہ سے. تو جب وہ تنے کو ہٹا دیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں جس طرح ایک بچہ بلک بلک کے روتا ہے، ہم نے ایسے اس تنے میں سے رونے کی آواز سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اس سے برداشت نہ ہو سکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو تسلی دی، اس کو تشفی دی، اور پھر وہ اس کے رونے کی آواز جو ہے وہ تھم گئی. یہ شجر حجر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اگر کوئی پالتو جانور رکھتے تھے تو وہ جانور بھی میں محسوس کرتی تھی کہ جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ جانور بھی اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کی وجہ سے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ہر جاندار کے اور ہر چیز کے اندر یہ بات ودیت کر دی تھی کہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بھی کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی کرنا ہے. لیکن اس ادب اور احترام کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یاد رکھے وہ محبت پر بھی غالب آ جاتی ہے. یہ جو اب میں مثال دینے لگا ہوں حیران کر دے گی ہمیں، اور ہم اس مثال سے یہ بات سمجھ جائیں گے کہ محبت تو صحابہ کی کمال تھی، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں نشاور کرتے، لیکن اطاعت محبت سے بھی بڑھ جائے گی، اطاعت محبت سے بھی بڑھ جائے گی. وہ یہ واقعہ ہمیں سمجھائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر آ کر کہا ابو ذر ٹھہر جاؤ، اور فرمایا حکم دیا ابو ذر جب تک میں تمہیں دوبارہ نہ کہوں تم نے یہاں سے قدم نہیں اٹھانا. ابو ذر ٹھہر جاؤ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے قدم نہیں اٹھانا. فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چل پڑے. آپ چلتے گئے یہاں تک کہ آپ دور چلے گئے. جب آپ دور چلے گئے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی. کہتے ہیں کہ میں فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے حملہ نہ کر دیا ہو. میرا دل چاہا، یہ اب محبت ہے جو اجاگر کر رہی ہے اپنی حب کو کہ جا اور اس محبوب کو جا کر دیکھ کہ اس کو کوئی تکلیف نہ آئی. کہتے ہیں کہ میں قریب تھا کہ میں اپنا قدم اٹھاتا تو مجھے یاد آیا کہ اطاعت کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ میں نہ کہوں. قدم نہیں. اب آپ بتائیے، اندازہ لگائیے، تڑپ جاتا ہے کہ نہیں انسان؟ جس سے محبت ہو
اس پر کوئی تکلیف کا اندیشہ ہو تو بے اختیار قدم اٹھ جاتے ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اطاعت کا عالم یہ ہے قدم نہیں اٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دھماکے کی آواز کیسی تھی، یہ گرجدار آواز کیسی تھی؟ میرا دل چاہا کہ میں آپ کی حالت دریافت کرنے کے لیے جاؤں، لیکن آپ کا حکم یاد آ گیا، میں ٹھہر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر یہ تیری آزمائش تھی. اللہ رب العزت نے وہ جو آواز تجھے سنائی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز تھی جو وحی لے کے وہ زمین پہ اترے تھے، وہ اللہ نے تجھے سنائی. اور اس وقت تیری اطاعت، تیری محبت پہ غالب آئی. یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اس کو اسی وقت اسی طرح مان کر رہنا ہے. محبت ایک طرف پھر رہ جائے. بلکہ وہ شخص، غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، آج رات کو ایک تیز طوفان آنے والا ہے، کوئی بندہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا، سب بیٹھ جاؤ، یا لیٹے رہو یا بیٹھے رہو، اور اپنے جانوروں کو بھی بٹھا دو، اونٹوں کو بٹھا دو، گھوڑوں کو بٹھا دو، کسی جانور کو کھڑا نہ رہنے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سارے بیٹھ گئے. صحابی کہتے ہیں کہ جب ہوا چلی تو ایسے ہی ایک شخص آ جاتا ہے نا بعض کے دل میں، کیا دیکھے تو صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بات سچ بھی ہے یا کہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص ابھی کھڑا ہوا ہی ہے، ہم نے دیکھا تو ہوا نے اٹھا کر اس کو چٹانوں کے ساتھ دے کے مارا کہ تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرنے کی کوشش کی. وہ شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کو کہ تجھے چاہیے کہ تو دائیں ہاتھ سے کھائے. دائیں ہاتھ سے کھانے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی. وہ کہنے لگا مجھ سے دائیں ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا. مجھ سے ایسے ہی اس نے کہا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے کہا مجھ سے دائیں ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اب اللہ کرے کہ تجھ سے دائیں ہاتھ سے کھایا ہی نہ جائے. صحابہ کہتے ہیں پھر زندگی بھر وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک پہنچانے کے قابل نہیں رہا تھا. اس لیے یہ بات ذہن نشین کر، اور بسا اوقات یہ مغالطہ بھی آج ذہن سے نکال لیجئے. بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ پھر کیا ہوا، میں عبادت ہی تو کر رہا ہوں، اپنے طریقے سے کر رہا ہوں تو کیا ہوا، میں نیکی ہی تو کر رہا ہوں، کسی نئے انداز اور نئے طریقے سے کر رہا ہوں تو کیا ہوا، بھلا عبادت کا بھی مجھے گناہ ہو سکتا ہے، بھلا نیکی کرنے کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، بھلا قرآن پڑھنے کا بھی گناہ ہو سکتا ہے. اس بات کو سمجھیے گا، اس مثال سے جو میں اب دینے لگا ہوں. سوچتا ہے نا انسان، بدعت کرنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں اور نیکی کے کام پہ گناہ، یہ بات عقل نہیں مانتی بھائی. ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی سے ایک شخص نے کہا تھا، وہ شخص عصر کے بعد نفل پڑھنے لگا. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. چنانچہ وہ شخص حضرت سعید بن مسیب کے سامنے عصر کے نماز کے بعد نفل ادا کرنے لگا. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اسے نفل پڑھنے سے روکا اور اسے منع کیا. تو اس شخص نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آپ بھی کمال بات کرتے ہیں، بھلا اللہ کی عبادت کرنے پہ مجھے گناہ ہو سکتا ہے؟ بات سوچنے کی ہے کہ نفل پڑھنے کا گناہ، بھلا اللہ کی عبادت کرنے پہ مجھے گناہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی جو کہ محدث ہے بہت اعلیٰ، انہوں نے کمال کا جواب دیا. وہ کہنے لگے تجھے گناہ اللہ کی عبادت کرنے پہ نہیں ہوگا، تجھے گناہ محمد الرسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر ہوگا.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اس کو کہا بھائی بات یہ ہے، تمہارا سوال کرنے کا جو طریقہ ہے، انداز ہے، وہ درست نہیں ہے، تمہارا سوال ہی ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا جی میں نہیں سمجھا، بھی سوال کے خرابی میں اس میں کون سی ایسی بات؟ نے کہا کہ اپنا سوال درست کرو۔ اس نے کوئی دو چار الفاظ آگے پیچھے کر کے پھر سوال کر لیا۔ امام مالک نے کہا اب بھی تمہارا سوال درست نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ بتا دیجئے مجھے کیا پوچھنا چاہیے۔ تو امام مالک تعلیم دینے کی غرض سے اس کو کہا تمہیں پوچھنا چاہیے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے، کیونکہ طریقہ وضو وہ قابل قبول ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہوگا، وہ وضو کا طریقہ قابل قبول ہوگا۔ اس لیے زندگیوں کے اندر اس بات کو پہچان لیجئے کہ ہر نیکی ضروری نہیں کہ وہ نیکی شمار کی جائے۔ جو نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جو دین میں اضافہ ہے، وہ بدعت ہے، اور بدعت نیکی نہیں ہوتی، بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آج کل بڑے نئے نئے طریقوں سے نیکیاں ایجاد کی جا رہی ہیں، بڑے نئے نئے طریقوں سے ذکر و اذکار جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، کوئی کسی انداز میں اور کوئی کسی انداز میں ذکر کر رہا ہے۔ وہ اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بزرگ صحابی کوفہ کی مسجد میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ کر فجر کی گھر واپس آئے تو دیکھا کہ کچھ دیر بعد ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال پیچھے آ گئے، دروازے پر دستک دی۔ دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ ابو موسیٰ بڑے پریشان، کہا کیا ہوا؟ کہا مسجد میں جا کے دیکھی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود جب مسجد میں گئے تو کیا دیکھا؟ وہی کہ دائرہ لگا کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اور ایک کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ سارے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے۔ پھر وہ کہتا ہے پڑھو سبحان اللہ، وہ سارے مل کے اونچی آواز سے پڑھنے لگتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کپڑے جو آپ پہنا کرتے تھے وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو وہ برتن جو آپ استعمال کیا کرتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں نئے طریقے ایجاد کر لیے، تم نے دین میں گمراہیوں کو پیدا کر دیا۔ آپ نے کنکر مار کر ان کو اٹھایا اور کہا یاد رکھو دین میں وہی طریقہ ذکر کا کامیاب ہے، قابل قبول ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ یہ جو کوئی دل سے ذکر کر رہا ہے، کوئی جو اللہ ہو کر کے ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ ہو کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، کوئی فلانی محفل اور فلانی محفل جو ہے وہ سجائی جا رہی ہے، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے، ہم یہ ان کو دعوت دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس طرح کی محفلوں میں ذکر کیا جاتا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن خوانی کروا کر ہزاروں کے قرآن جو ہے وہ بخشے جاتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قل، یہ 40واں، یہ ساتہ، یہ فلانا اور یہ فلانا، یہ سارے کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے؟ اگر نہیں ہوتے تھے تو تم انہیں دین بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ اور آپ کے لیے ایک اور خوشخبری کی بات بتا دیتا ہوں، وہ لوگ جو سادہ اور صحیح سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ نوید ہے، یہ روایت۔ آپ لوگوں کے لیے جو دارالسلام میں بیٹھے اس خطبے کو سن رہے ہیں، جو سنت کے شیدائی اور سنت کے صحیح طریقے پہ عمل کرنے کے لیے خواہش مند ہیں، وہ اس روایت کو غور سے سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دین سمٹنا شروع ہو جائے گا، جس طرح سانپ اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے بل کے اندر، چھوٹے سے سوراخ کے اندر سمٹ کر چلا جاتا ہے، ویسے وہ کتنا لمبا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو سمیٹتا ہے تو ایک چھوٹے سے بل کے اندر خود کو سما لیتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی دین اسلام سمٹنا شروع ہو جائے گا، اور دین اسلام سمٹتے سمٹتے صرف حجاز میں رہ جائے گا، اور دین اسلام قیامت سے پہلے اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جس طرح کہ یہ آغاز کے اندر اجنبی تھا۔ کیا مطلب؟ جس طرح آغاز میں خال خال لوگ دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اسی طرح دین اسلام خال خال لوگوں کے اندر رہ جائے گا۔ یہ نہیں کہ مسلمان کم ہو جائیں گے، دین اسلام کم ہو جائے گا۔ یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کم ہو جائیں گے، بلکہ مسلمانوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہوگی جب کافر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، لیکن دین اسلام کم ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کی وضاحت کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے جو کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ تھوڑے سے لوگ جو دین اسلام کے اوپر کار فرما ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت کو اس طرح اپنائیں گے جس طرح میں نے بتایا، اور سنت کے بگاڑ کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ اہم بات۔ جب سنتوں کو بگاڑ دیا گیا ہوگا، بدعات کو دین بنا دیا گیا ہوگا، اور نئے نئے طریقے دین کے اندر رائج کر دیے گئے ہوں گے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اجنبی سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح طریقے اور صحیح سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے۔ اس لیے انسان کو زندگی میں یہ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنتی سوائے اس کے من ابا جس نے انکار کیا۔ صحابہ حیران ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا انکار بھی کوئی کرے گا؟ آپ کا امتی اور انکار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس نے میرے طریقے کو اپنایا وہ جنتی، اور جس نے میرے طریقے کو ماننے سے انکار کر دیا ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ الحمدللہ، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی بجا لائیں، احترام بھی بجا لائیں، جیسے جانوروں نے بھی ادب اور احترام کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کریں جیسے صحابہ نے محبت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کریں کہ جیسے صحابہ نے اطاعت و فرما برداری کر کے دکھائی، کیونکہ اس کی نشانیاں تو اللہ رب العزت نے روز روشن کی طرح لوگوں کو دکھا دی تھی۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی اس میں ملے گی آپ کو، آپ کا اخلاق بھی اس میں ملے گا، اور آپ کی پیشین گوئی بھی اس میں ملے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائق اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہیں، اس بات کا بھی ثبوت ہمیں اس واقعے سے مل جائے گا۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ یہودی تھے، اور یہودیوں کے بہت بڑے تورات کے عالم تھے، اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو انہوں نے وہ ساری نشانیاں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی سنی پڑھی تھی اپنی کتابوں میں، وہ انہوں نے نا ایک ایک کر کے جج کرنا شروع کر دی۔ ہاں یہ بھی موجود، یہ بھی موجود، یہ بھی موجود۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لیں، ایک نشانی جو ہے وہ مجھے مل نہیں رہی تھی۔ میں نے تورات میں پڑھی تھی، میں نے کتابیں اپنی جو ہماری صحیفے تھے ان میں پڑھی تھی، مجھے مل نہیں رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں موجود تھے۔ ایک دیہاتی بدو جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے سارے قبیلے کو مسلمان کر لیا ہے، میں نے اپنے سارے قبیلے کو مسلمان کر لیا، لیکن ہمارے قبیلے پہ قحط سالی آ گئی۔ اگر میں ان کو وقت پر کھجوریں یا کوئی کھانا اناج نہیں پہنچاتا جو کہ میں ان کو کہہ کے آیا ہوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخی پایا ہے، میں ان سے اناج لا کے دیتا ہوں،
کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو اناج نہیں پہنچاتا مجھے ڈر ہے کہیں مرتد نہ ہو جائے, آپ مجھے اناج دیجئے, میں اپنے قبیلے کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. آپ نے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے, زید مجھے اتنی کھجوریں ادھار دے دو, میں فلاں تاریخ کو آپ کو واپس کر دوں. حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت موقع مل گیا وہ آخری نشانی بھانپنے کا, اور میں نے وہ کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس بدو کو دے دی اور وہ لے کے چلا گیا. اب کہتے ہیں کہ جو واپسی کی تاریخ تھی نا, مثلا وعدہ تھا نا 1 اپریل کا, وعدہ تھا 1 اپریل کا, تو وہ کہتے ہیں میں 26 مارچ کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کرنے کے لیے چلا گیا, اور انتہائی سخت لب و لہجے کے اندر میں نے جا کر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میری کھجوریں وقت پر واپس کیوں نہیں کی, اور مجھے پتا ہے کہ تمہارا خاندان ہی ایسا ہے, تم عبد المطلب کے خاندان کے لوگ ہی ایسے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تانے دیے 2-4, اتنی سخت گفتگو کی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے, انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا ہے ادب سے بات کر, ہے گستاخ, اور مجھے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کھڑے کھڑے اس کی گردن اڑا دوں. اور کہتے ہیں حضرت زید کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, اور جب اس سب کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے. جب میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے, اور آپ نے پتہ ہے کیا بات ارشاد فرمائی, آپ نے کہا عمر تو نے زیادتی کی ہے, تو نے اس بندے کو وہ جو اس کی مطلوبہ کھجوریں تھیں وہ بھی واپس کرنی ہے ابھی, اور جاؤ جو تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, حالانکہ وہ نہیں تھی بدتمیزی, لیکن جو تم نے اس کو برا سخت بولا ہے نا, 50 کلو کھجوریں اس سے زیادہ اس کو اس کی صلہ رحمی کے اندر دے دو, اس کی دلجوئی کے اندر. اور وہ یہودی ہیں, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں میں یہودی تھا اور مجھے 50 کلو کھجوریں زیادہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا, اور ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی تو وعدے کی تاریخ ہی نہیں آئی. کہتے ہیں کہ میں اسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا, اور وہ آخری نشانی پتہ کیا تھی جو تورات کے اندر انہوں نے پڑھی تھی, اللہ اکبر, نہیں آ سکتی یہ عادتیں کسی اور انسان کے اندر, یہ کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چیلنج ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھی تھی کہ آخری نبی کا اخلاق ایسا ہوگا, اس کا کردار ایسا ہوگا کہ جیسے جیسے کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا وہ اس سے اتنا ہی اچھا سلوک کرتا چلا جائے گا, جو جتنا اس کے ساتھ برا رویہ رکھے گا وہ اتنا ہی اس کے ساتھ اچھا رویہ کرنا شروع کر دے گا. آج میں نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا, اور اسی بات پر حضرت زید یہودی ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. تو ہم اگر اطاعت کے نام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے, یہ بھی غلط ہے. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ اطاعت اور محبت نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. اور اگر ہم صرف محبت کے دعوے دار ہوں اور اطاعت نہ کریں, اور جب بات ماننے کی آئے تو ہم کہیں کہ نہیں بات تو یہ ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, لیکن چونکہ میرے امام صاحب کی بات اس سے مختلف ہے لہذا میں اپنے امام کی مانوں گا, میرے باپ دادا چونکہ ایسے کرتے چلے آئے لہذا میں ان کی مانوں گا. جب آپ کسی کو کہو کہ تو غلط کر رہا ہے, تو بدعت کر رہا ہے, تو خرافات کے اندر گھرا ہوا ہے, یہ رسم و رواج دین کا حصہ نہیں ہے, بات تو تب بگڑے گی جب تم ساتھ مل کر چلو گے, کچھ اس کی مان لو کچھ اپنی مان لو, پھر نہیں بات بگڑے گی. بات تب بگڑے گی جب کہو گے کہ تم آباء و اجداد کی نہیں مان سکتا, اللہ کی ماننی پڑے گی. اور بتوں کی کیا کہنا, اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے بتوں سے بھی گواہی دلا دی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی. وہ بڑا بت جو کفار کے میلے کے درمیان میں رکھا جاتا تھا, اس وقت بھی حنیف لوگ, حنفاء ان کو کہا جاتا تھا,
جو دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے وہ اس وقت بھی موجود تھے، اور ان میں سے ہی ایک شخص حضرت ورقہ بن نوفل کہ جن کے بارے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ورقہ بن نوفل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت خدیجہ کے چچا تھے، یہ بھی ان حنفاء میں شامل تھے اور اس مجلس میں شامل تھے۔ یہ وہ دن تھا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب سنیے گا ذرا، گواہیاں سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور قریش مکہ کا میلہ لگنا تھا۔ اس میلے میں ایک بڑا بت رکھا جاتا تھا، اس بت کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اس بت کے ارد گرد طواف کیے جاتے تھے، اس بت کے لیے قربانی کی جاتی تھی، اس بت کے لیے نذر و نیاز کیا جاتا تھا۔ بت کو رکھا، بت گر گیا، پھر اٹھایا، اٹھا کر پھر رکھا، وہ پھر گر گیا، بت کو پھر اٹھایا، اٹھا کے پھر کھڑا کیا، وہ پھر گر گیا۔ وہاں موجود سرداران قریش نے اس گرے ہوئے بت کو مخاطب کر کے کہا، حالانکہ نہ بت بول سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کائنات سے کروا رہا تھا۔ بت کو کہا، کیا بات ہے، آج تو گرتا جا رہا ہے، کیا تیری سرداری ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہم تجھے توڑ دیں؟ تو سیرت کی صحیح کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اس بت میں سے اللہ رب العزت نے ان کفار مکہ کو یہ آواز سنائی اور اس نے کہا، میں گرا ہوں آج اس نو مولود کی آمد کی وجہ سے کہ جس کی روشنی سے کائنات جگمگا اٹھی ہے۔ میں گرا ہوں آج اس کی آمد کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے بادشاہوں کے دل دہل گئے ہیں، اہل فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے اور ان کے ایوانوں میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ میں گرا ہوں آج اس کی آمد کی وجہ سے کہ جس کے آنے سے کاہنوں کو خبر دینے والے جنات بھی سہم گئے ہیں کہ ان کا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کاش اے قبیلے والو تم بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر اس نئے آنے والے بچے کے دین کے لیے سرگرداں ہو جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہیاں اللہ رب العزت نے کائنات سے دلوائی ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت اس واقعے کو اس محفل کے اندر دبانے کا فیصلہ کیا کہ اس بات کو ہم منظر عام پر نہیں لائیں گے، اور اسی وقت حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کر دی تھی کہ یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس کائنات کا نقشہ اللہ رب العزت نے بدل دیا۔ اس لیے میں اور آپ، اللہ کی قسم، میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خوش نصیبی کو 3 مرتبہ بیان کیا ہے۔ فرمایا طوبیٰ لہ، طوبیٰ لہ، پھر فرمایا طوبیٰ لہ۔ آپ نے فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ، قسمت جاگ گئی ان لوگوں کی کہ جو میرے بعد آئیں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن قرآن میں میرا ذکر پڑھ کے، احادیث میں میری نشانیوں کو سن کر بغیر دیکھے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ۔ مجھے بتاؤ، ہم ہر جمعہ کے خطبہ میں کہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل انسان دنیا کے اندر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ، اور آپ کی بات پھر سب سے اعلیٰ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ سب سے اعلیٰ کیوں نہیں ہوگا؟
جو دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، اس دین میں اب کسی اضافے کی، کسی چیز کو ایڈ کرنے کی، کسی چیز کو داخل کرنے کی، اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے اماموں کی وجہ سے، اپنی خواہشوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آیا۔ اس لیے آج کی اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام اتنا کہ اللہ نے جانوروں سے بھی کر کے دکھایا، اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس لیے ادب پہلے ہے، ادب اور احترام سب سے پہلے۔ نام نامی اس میں گرامی آئے تو فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ تو اس کی میں نے 4 مثالیں جانوروں کے ادب کی آپ کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے رکھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ اس میں ایک دائیں ہاتھ والے کی مثال رکھی اور ایک غزوہ تبوک والے کی مثال رکھی۔ پھر آپ کے سامنے یہ مثال رکھی کہ اطاعت محبت کے اوپر بھی غلبہ رکھتی ہے، اور اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ پھر آپ کو یہ بات بتائی کہ دیکھیں دین نام ہے اس کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نئے نئے طریقوں سے عبادتیں کرنا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفے کی مسجد کا واقعہ پیش کیا۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ لوگ جو تھوڑے رہ جائیں گے لیکن وہ سنت کے بگاڑ کو سنوارنے والے ہوں گے اور صحیح سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت سے پہلے دین اسلام کے محافظ اور صحیح دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ خوش نصیبی الحمدللہ کہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، ہماری سوچ منہج فکر یہ ہے کہ ہم نے اس بات کے آگے سر جھکا دینا ہے جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس میں تعویلیں کر کے اپنے بڑوں کی بات، اپنے آباء و اجداد کی بات آگے لانا۔ پھر آپ کے سامنے حضرت زید کی مثال رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب تو اللہ نے ایسے ظاہر کیے تھے کہ ان کو ماننا یہودیوں نے بھی اپنی کتابوں میں دیکھ کر مانا، اور اللہ رب العزت نے آخر میں آپ کے سامنے بت کی مثال رکھ دی کہ اللہ رب العزت نے بتوں سے بھی یہ گواہی دلوا دی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے، اور ہم خوش نصیب الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا کیا۔ ہمارا حق اب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔